خیر آگے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا ہوا تھا مسلمانوں سے کہ اس کی پوری ڈیٹیلز سورہ انفال میں آتی ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جا رہی۔ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں بارش بھیجی، جس سے ایک تو یہ کہ پانی جمع کر لیا مسلمانوں نے پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے، اور اس بارش کے آنے سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی سائڈ کی زمین تھی وہ ریتلی تھی اور اس پہ پاؤں مشکل سے جمتے تھے، تو وہ زمین تھوڑی سخت ہو گئی اور پاؤں قدم جمنا اس پر آسان ہو گیا۔ اور پھر یہ بھی کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر نیند کا غلبہ دے دیا۔ اب اگر ایسی سچویشن ہو جس میں صرف ہم 313 ہیں اور سامنے مقابلہ 1000 سے ہے، تو انسان کو نیند نہیں آتی اور اسٹریس رہتا ہے اور اعصابی تناؤ رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نیند دی تو اس سے ان کے یہ کہ جب اگلے دن اٹھے تو بہت تازہ دم ہو کر، مطلب امیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ سامنے اتنی بڑی فوج کھڑی ہے اور دوسری سائڈ کی پارٹی آرام سے سو رہی ہے، تو یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جس نے مسلمانوں کو اس سکینت اور رحمت میں ڈھانپ لیا کہ اگلے دن وہ جب اٹھے تو تازہ دم تھے اور لشکر کے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ جب جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس کی بشارت پہلے سے دے دی تھی کہ تم ثابت قدمی دکھاؤ، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اگین وہی والی بات کہ کرنا تو خود مسلمانوں کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ایفرٹ نہ ڈالیں اور بس ہم بیٹھ جائیں اور فرشتے جو ہیں وہ آ کر جنگ لڑیں۔ جو جنگ لڑی ہے وہ تو جا کر خود صحابہ کرام نے ہی لڑی ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی یقیناً مدد اور نصرت شامل تھی۔ تو اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اہل اسلام کے اس مختصر سے گروہ کو ہلاک ہونے دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ پروردگار تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے کہ اور روتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا کریں، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور معجزہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم دکھائی دے رہی تھی، جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے کم نظر آ رہی تھی، اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی تھی۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کیا اور بتایا لیجزی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے اس مقصد کو حاصل کر لیں جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ یعنی اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بھی یوم بدر کو یوم فرقان بولا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے والے دن جنگ۔ تو اگر مسلمانوں کو وہ بہت زیادہ نظر آتے تو پھر ایک دم سے وہ ہمت ہار جاتے، شاید وہ حوصلہ ہی نہ کرتے میدان میں کودنے کی، لیکن وہ کم نظر آ رہے تھے تو حوصلہ مزید بڑھا کہ ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے، اور کفار میں بھی مزید جوش آیا کہ یہ تو بہت تھوڑی سی تعداد ہے، ایک غرور بھی آیا اور جوش بھی آیا کہ ہم ان پر قابو پا لیں گے۔ تو پھر وہ جنگ کی پوری ڈیٹیلز ہیں، میں ابھی ان ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی کہ کس طرح سے جنگ سٹارٹ ہوئی اور کس طرح وہ آگے پروسیڈ ہوئی۔ اس میں مختلف معجزات صحابہ کرام نے خود دیکھے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کسی کی گردن اڑ جاتی اور کسی کا بازو اڑ جاتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیسے ہو رہا تھا، یعنی فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو پنشمنٹ دے رہے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی ریت کی اور ان کی طرف پھینک دی شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور پھر وہ پورے قافلے میں جو پورا لشکر تھا اس میں ان کی آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی۔ اس چیز کو قرآن پاک نے بھی مینشن کیا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے، اور آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یعنی اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مٹھی لٹرلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر پھینکی تھی، لیکن جو آگے کرنے والی ذات ہے، جو پورے لشکر کی آنکھوں میں ایک مٹھی ریت پھیل گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ اور اس چیز کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈورسمنٹ کی جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کیا ہے، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی ہے، وہزم الاحزاب وعدہ، اور اس نے اکیلے تنہا ان تمام گروہوں کو شکست دے دی ہے۔